کراچی کے نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل نے پاکستانی عدالتی نظام، پولیس تفتیش، ریاستی ریٹ اور ڈیجیٹل جرائم کے گھراؤنے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ طویل وقت گزرنے کے باوجود تاحال قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کو انجام تک پہنچانے میں یکسر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں پیش آنے والا یہ واقعہ کسی عام جھگڑے یا دشمنی کا نتیجہ نہیں بلکہ جرائم کی اس نئی شکل کا آئینہ دار ہے، جہاں نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ ڈیجیٹل فراڈ، جعلی شناخت اور کرپٹو کرنسی جیسے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر کا قتل ایک بے ایمانہ واردات ضرور ہے، لیکن اس کہانی کی جڑیں ایک پورے جرائم پیشہ نیٹ ورک تک جاتی ہیں، جو بظاہر کامیاب نظر آنے والے افراد کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں رہنے والا نوجوان ارغمان قریشی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتا تھا، ورچوئل کرنسی کا لین دین کرتا تھا، مگر ایک دن اس کا ذکر مجرم کے طور پر ہونے لگا، جس پر الزام ہے کہ اس نے مصطفیٰ عامر نامی نوجوان کو زندہ جلا ڈالا۔ یہ صرف ایک قتل کی واردات نہیں بلکہ یہ اس مافیا کی تہ در تہ کہانی ہے، جہاں جرم صرف گولی یا چاقو نہیں بلکہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور جعلی شناخت سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس اندھوناک قتل کی واردات کی شروعات دوستی کے باہمی اختلافات سے ہوئی، جس کے بعد رواں سال فروری کے مہینے میں کراچی کے رہائشی مصطفیٰ عامر کو ڈیفنس میں ارمغان کے گھر بلایا جاتا ہے، جہاں ارمغان نے اپنے دوست مصطفیٰ عامر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اگلی صبح مصطفیٰ عامر کی جلی ہوئی لاش بلوچستان کے علاقے حب میں ایک ویران مقام سے ملی۔ یہ قتل اس قدر بھیانک تھا کہ خود تفتیشی افسروں نے اعتراف کیا کہ ایسا واقعہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے کے بعد ارمغان نے اعتراف کیا کہ مصطفیٰ پر تشدد کیا گیا، اس کے ہاتھ باندھے گئے اور اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے حب لے جایا گیا، وہاں مصطفیٰ کو زندہ جلا دیا گیا۔ دوسری جانب ملزم ارمغان کے ساتھی شیراز نے بھی مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان میں جرم کی تفصیل بتائی۔ زوما، جو قتل کے وقت موجود تھی، شدید زخمی ہوئی اور اس نے بھی بیان ریکارڈ کرایا۔ یہ کیس ایک معمولی لڑائی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس سے ڈیجیٹل مافیا پر سے پردہ اٹھا۔ ارمغان قریشی نہ صرف ایک قاتل بلکہ ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ نکلا جو پاکستان میں بیٹھ کر غیر ملکی شہریوں سے فراڈ کرتا رہا۔ پولیس نے ارمغان کے گھر سے 64 لیپ ٹاپ اور درجنوں موبائل فونز برآمد کیے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ جعلی کال سینٹر چلا رہا تھا جس میں 30 سے زائد ملازم کام کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے پیسے لوٹتے اور یہ رقم کرپٹو کے ذریعے ملک سے باہر منتقل کر دیتے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو ملزم کے ڈیجیٹل آلات کا فرانزک تجزیہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ FIA حکام کے مطابق اب تک کے نتائج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ارمغان 2019 سے رسمی بینکاری نظام استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس استعمال کرتا اور ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے اربوں روپے منتقل کرتا رہا۔ اس سے قبل جب پولیس نے ارمغان کے اثاثوں کی جانچ شروع کی تو کہانی اور بھی گہری ہو گئی۔ 5 کروڑ سے زائد مالیت کی فورڈ ریپٹر جیپ، 4 کروڑ کی آڈی ٹرون، جدید اسلحہ اور منشیات، سب کچھ اس لڑکے کے قبضے سے برآمد ہوا۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف 20 سے کچھ اوپر عمر کا نوجوان اتنے بڑے نیٹ ورک کا مالک کیسے بن گیا؟ مبصرین کے مطابق کیس محض قتل کے واقعے تک محدود نہیں بلکہ یہ پاکستان کے عدالتی اور تفتیشی نظام کے لیے ایک امتحان بن چکا ہے، جہاں سوشل میڈیا، FIA، عدالت اور عام شہری سب ایک ہی سوال پوچھ رہے کہ کیا انصاف واقعی سب کے لیے برابر ہے؟ یہ سوال اس وقت اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے جب عوام دیکھتے ہیں کہ ایک بااثر نوجوان پولیس حراست میں بھی مختلف سہولیات حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ مقتول کی ماں میڈیا کے سامنے انصاف کے لیے دہائی دے رہی ہے۔ تاہم اس وقت ارمغان قریشی کا کیس اب اپنے انجام کے قریب ہے۔ عبوری چالان جمع ہو چکا ہے۔ FIA کی ڈیجیٹل رپورٹ عنقریب عدالت میں پیش کی جائے گی اور فریقین اپنے شواہد اور گواہان کی فہرست مرتب کر رہے ہیں۔ آئندہ سماعتوں میں فیصلہ ہوگا کہ ارمغان قریشی کو سزا ہوگی یا پھر ایک معافی نامہ سامنے آئے گا اور یہ کیس بھی کئی دیگر ہائی پروفائل مقدمات کی طرح وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।